ممتاز مفتی کی معروف کتاب ہند یاترا۔ حاضری۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ مجھ میں شعور کی کمی ہے۔ زندگی بھر میں بہت سے کام رسمی طور پر کرتا رہا، سوچے سمجھے غور کیے بغیر۔ رشتے، مثلا میں نے اپنی ماں کو اماں سمجھا، ماں نہیں سمجھا۔ میں نے ماں کے مفہوم پر کبھی غور ہی نہ کیا۔ اس رشتے کی نوعیت سے میں غالباً آج تک ناواقف ہوں۔ ماں کا مفہوم رسم میں اس قدر دب چکا ہے کہ ہم نے کبھی اس رشتے کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ لوگ کہتے ہیں وہ تیری ماں ہے، اس نے تجھے جنا، مطلب یہ کہ اس نے تیرے لیے جنائی کی تکلیف برداشت کی۔ پھر وہ کہتے ہیں اس نے تجھے پالا پوسا، اپنی نیندیں تیرے لیے حرام کی، خود گیلے بستر پر سوئی، تجھے سوکھی طرف لٹایا۔ ان سب باتوں سے ایک مفہوم ابھرتا ہے کہ ماں نے تیرے لیے تکلیفیں اٹھائیں، قربانیاں دیں۔ یہ تفصیل اپنی جگہ درست صحیح، لیکن یہ تفصیل ماں بیٹے کے رشتے کی وضاحت نہیں کرتی۔ میں نے اب 70 سال کے بعد پہلی بار جانا ہے کہ میں ماں باپ کے جسم کا ایک حصہ تھا، ماں باپ کے جسم کا ایک حصہ ہوں، ماں باپ کے جسم کا ایک حصہ رہوں گا۔ اس تعلق سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں۔ میں نے زندگی بھر اپنے باپ سے نفرت کی، اس لیے کہ مجھے اس کی عادتیں پسند نہ تھیں۔ مجھے شعور نہیں تھا کہ باپ کا مفہوم کیا ہے۔ آہستہ آہستہ جوں میں عمر رسیدہ ہوتا گیا، مجھے شعور ہوتا گیا کہ میں اپنے باپ سے الگ نہیں ہوں، میں اپنے باپ میں سے ہوں۔ اس کی وہ عادتیں جو مجھے ناپسند تھیں ایک ایک کر کے مجھ میں ابھریں اور میں حیران رہ گیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ میں تو خود کو ایک آزاد فرد سمجھتا تھا، ایک الگ جسم، ایک الگ ذہن، لیکن یہ کیا؟ میں تو الگ نہیں ہوں، انہی میں سے ہوں۔ اس مکینوں کے تھیلے میں جسے میں سمجھتا تھا، یہ پھرکی باپ کی ہے، یہ چکری ماں کی ہے، یہ اکسل باپ کا ہے، یہ پیچ ماں کا ہے، یہ ورما باپ کا ہے۔ یا اللہ، میں کہاں ہوں؟ میرا کیا ہے؟ کیا میرا کچھ بھی نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے جسے میں اپنا کہہ سکوں؟ یہ شعور حیران کن تھا، تکلیف دہ تھا۔ ہاں، میری زندگی کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ مجھ میں شعور کی کمی ہے، رشتوں کے شعور کی کمی۔ اللہ میاں۔ ماں باپ کے بعد دوسرا رشتہ جو میرے ذہن میں قائم ہوا، غلط بنیاد پر قائم ہوا۔ جوں میں بڑا ہوتا گیا، پیسا کے مینار کی طرح اس رشتے کا مینار ٹیڑھا ہوتا گیا، اور ٹیڑھا اور ٹیڑھا، اور اتنا ٹیڑھا کہ گر کر زمین بوس ہونا اس کا مقصود بن گیا۔ میرا یہ رشتہ اللہ میاں سے رشتہ تھا۔ اس غلط بنیاد کی وجہ سے میں نے اللہ کو نہ سمجھا۔ نہیں، نہ سمجھا نہیں۔ نہ سمجھنا ایک تو رحمت ہے۔ اگر مجھے یہ شعور ہو جائے کہ میں فلاں بات کو نہیں سمجھتا تو دل میں عجز پیدا ہوتا ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نہیں سمجھتے، لیکن سمجھتے ہیں کہ سمجھتے ہیں۔ میں نے اللہ کو غلط سمجھا اور یہ نہ سمجھا کہ غلط سمجھ رہا ہوں۔ بچپن میں نے اللہ کو ایک حوا سمجھا۔ اماں مجھے اس حوے سے ڈرایا کرتی تھی۔ یہ ایک ایسا حوا تھا جو غلط کام کرنے پر ناراض ہو جاتا تھا۔ ناراض ہو جاتا تو ڈراتا، دھمکاتا، اپنی لاٹھی چلاتا اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کر آگ کے تنور میں ڈالتا جاتا۔ بڑا ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ پیدا ہونے کا مفہوم مجھ پر واضح نہ ہوا۔ مجھے یوں لگا کہ ایسے پیدا نہیں کیا جیسے ماں کرتی ہے۔ تفصیلات کچھ ایسی تھیں کہ پیدا کرنے کا عمل ایک میکینکی عمل نظر آیا۔ ایک حکم نامہ جاری کیا گیا، کن ہو جا، اور سب کچھ ہو گیا۔ اس تفصیل کو میں غلط سمجھا۔ پیدا کرنے کی یہ تفصیل جو میں سمجھا تعلق نہیں بلکہ بے تعلقی کا اظہار کرتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے اللہ کو جانے بغیر مانا، لیکن اللہ سے میرا کوئی مثبت تعلق پیدا نہ ہو سکا۔ جب میں شعور تک پہنچا تو اللہ کو جاننے اور سمجھنے کے بجائے میں اس پر نکتہ چینی کرنے لگا۔ یہ ایسا کیوں بنایا؟ وہ ایسا کیوں بنایا؟ یہ کیا کیا؟ یہ تو نے کیا کیا؟ یہ عدل سے منافی ہے۔ وہ کیا کیا؟ وہ تو حق سے دور ہے۔ جوانی میں جج بن کر بیٹھ گیا، اپنے روبرو اللہ کو کھڑا کر لیا اور اس کی حکمتوں پر فیصلے سناتا رہا۔ یہ غلط کیا، وہ خیر ٹھیک صحیح، لیکن وہ دوسرا بالکل غلط کیا۔
یوں میں اللہ کو سکھاتا رہا کہ بنی نوع انسان سے اسے کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ صرف میں ہی نہیں، وہ، آپ، ہم سب اللہ کے کاموں کو پرکھتے ہیں، ان پر نکتہ چینی کرتے ہیں، اسے اپنی عقل کے تابع کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ہمارا بس چلے تو ہم اسکول ماسٹر کی طرح اسے عقل سکھائیں اور کوتاہی پر سوٹی اٹھا کر کہیں نکال اپنا ہاتھ۔ یوں خالق اور مخلوق کا رشتہ ایک ہاتھ کی تالی کے مصداق رہا۔ خالق نے رشتہ جانا، نبھایا، مخلوق نے نہ جانا۔ جب جانا ہی نہیں تو نبھانا کیسا؟ حاضری۔ جب میں پہلی بار لاہور میں داتا کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے شعور نہ تھا کہ میں کس کی خدمت میں حاضری دے رہا ہوں۔ مجھے داتا کے مفہوم کا علم نہ تھا۔ جو کچھ بھی میں اس کے متعلق جانتا تھا اس سے یہ اخذ ہوتا تھا کہ وہ ایک بڈھا بابا تھا جو لاہور میں کسی دہلیز پر بیٹھا تھا۔ لوگ اس کے پاس آتے تھے، ہندو، مسلمان، امیر، غریب، تندرست، بیمار، وہ اس سے مانگتے تھے، بابا دولت دے، بابا صحت دے، بابا اولاد دے، اور وہ دیتا جاتا تھا۔ اس لیے وہ داتا بن گیا۔ مجھے یہ بات نہ سوچی کہ وہ تو انسان تھا۔ انسان بے شک کچھ دے سکتا ہے، سب کچھ نہیں دے سکتا۔ سب کچھ تو بادشاہ بھی نہیں دے سکتا، پھر وہ داتا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اس بات کا شعور نہ تھا کہ اللہ کے حوالے کے بغیر کوئی داتا نہیں ہو سکتا۔ یہ وصف صرف اللہ کا ہے۔ پھر یہ علی حجویری داتا کہلوانے والا کون ہوتا ہے؟ ضرور اس بڈھے فقیر نے اللہ کو ہائی جیک کر رکھا ہے۔ اللہ داتا گیری کرتا ہے، کام اس کا، نام اس کا۔ یہ جتنے بھی داتا مزاروں میں چھپ کر بیٹھے ہیں یہ بڑے پراسرار بندے ہیں۔ ان میں اور ہم میں صرف ایک فرق ہے، ہم نے اللہ کو صرف مانا ہے، جانا نہیں ہے۔ انہوں نے اسے جانا ہے، مانا ہے اور اس سے تعلق پیدا کیا ہے۔ میں اور تو۔ اللہ سے تعلق پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ وہ محبوب ہے، بڑا سخت گیر محبوب ہے۔ وہ ہر کسی کے گھر آنے کے لیے تیار ہے۔ صرف ایک شرط ہے، اس کا مطالبہ ہے کہ اپنا گھر صاف کرو، کوڑا کرکٹ جھاڑو، گھر کو لیپو پوتو، دیواروں کے جالے پونچھو، گھر میں فریشنر چھڑکو، غلاظت کی بو نہ رہے، اور اس کے نزدیک سب سے بڑی غلاظت میں ہے۔ وہ میں جسے ہم زندگی کا ماحصل سمجھتے ہیں، وہ میں جس پر ہم اپنی شوکت نفس استوار کرتے ہیں، وہ میں جسے ہم انفرادیت کی شان سمجھتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں اللہ کو صرف اس گھر میں آنا منظور ہے جہاں میں موجود نہیں، یا جہاں سے میں کا سانپ تو نکل گیا لیکن اس کی لکیر موجود ہے۔ اس کا مطالبہ ہے کہ اپنی میں کو تیاگ دے، میری میں اپنا لے۔ صاحبو، یہ داتا لوگ جو دیکھنے میں نحیف اور نزار نظر آتے ہیں، ہمت، جرت اور برداشت کے لحاظ سے انسان نہیں بلکہ جن ہیں۔ ان میں کے قلعے کو ریزہ ریزہ کر کے زمین بوس کر دینے کی قوت موجود ہے۔ یہ داتا لوگ اپنی میں کے غبارے سے ہوا نکال کر اسے چھچڑا بنا دیتے ہیں۔ پہلے اپنی میں کی کھلڑی اتارتے ہیں، پھر اسے کاٹ کر تندی بنا لیتے ہیں۔ تندی کو سکھاتے ہیں، پھر ایک تارے پر چڑھا کر اسے بجاتے ہیں، حتیٰ کہ تو کی آواز نکلنے لگتی ہے۔ پھر تو کر کے یہ اسے بلاتے ہیں۔ جانے من یہاں کوئی میں نہیں، یہاں تو ہی تو ہے۔ اب تیری مرضی ہے، چاہے تو آئے یا نہ آئے۔ یہ بابا لوگ اللہ کو بھی زج کر دیتے ہیں، اس کے لیے آ جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ پھر یہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے حضور بادب بیٹھ جاتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں، اس کا نور سمیٹ کر اتنا قرب حاصل کر لیتے ہیں کہ میں اور تو میں فرق نہیں رہتا۔ اس کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اس کے کانوں سے سنتے ہیں، اس کی زبان سے بولتے ہیں۔ الہی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ شکر ہے میرے اللہ کہ میں انجان ہوں، میں نے تیرے ان بندوں کی عظمت و ہیبت کو نہیں سمجھا۔ شکر ہے میرے مولا کہ آج تک میں تیرے رسول کو صرف رحمت للعالمین کے زاویے سے دیکھتا ہوں، عظیم انسان کے حوالے سے جانتا ہوں، ان کی عظمت و سربلندی پر غور نہیں کرتا۔ شکر ہے میرے مولا، میں نے تیرے جملہ اوصاف پر نہیں بلکہ صرف رحیم اور کریم پر نظر رکھی ہے۔
تیری ہیبت پر نگاہ نہیں ڈالی، ورنہ تیری ہیبت کے خوف سے میری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جاتی، میرے گوشت کی پھپوندیاں اڑ جاتی اور میں تحلیل ہو کر پھر سے عناصر میں مل جاتا۔ اس روز جب ہم امیر خسرو اور حضرت محبوب الہی کی خدمت میں حاضری دینے جا رہے تھے تو مجھے احساس نہ تھا کہ میں کس کی خدمت اقدس میں خود کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وہ کون ہستی ہے جسے میں سلام کرنے کے لیے حاضر ہو رہا ہوں؟ سچی بات یہ ہے کہ حضرت امیر خسرو کو سلام کرنے کے لیے یا حاضری دینے کو میرا جی نہیں مانتا تھا۔ سوچتا میں کس منہ سے آپ کے سامنے جا کر کھڑا ہوں گا، کس منہ سے سلام عرض کروں گا۔ میں آپ کو سلام کرنے کے بہانے دلی گیا تھا، وہ ایک بہانہ تھا، مقصود نہ تھا۔ سلام عرض کرنے کے لیے لازم ہے کہ گھر سے نیت کر کے چلیں۔ میں گھر سے ہومیوپیتھی کی کتابیں لینے کی نیت سے آیا تھا۔ اب کس منہ سے میں حضرت کی خدمت میں جا کر عرض کروں کہ علی جا میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں؟ اجازت۔ سن 1968 میں جب ڈاکٹر عفت اور میں حج پر گئے تھے تو مدینہ منورہ میں ہمیں ایک برگزیدہ خاتون ملی۔ ہم نے محترمہ سے احوال پوچھا۔ بولی بے شک میں حاضری دینے کی نیت سے آئی ہوں، لیکن میں مطمئن نہیں ہوں، انشاءاللہ دوبارہ حاضری دینے آؤں گی۔ ہم نے پوچھا کیا اس حاضری میں کوئی سقم رہ گیا ہے جو آپ پھر حاضری دینے کی نیت رچائے بیٹھی ہیں؟ بولی ہاں، میری یہ حاضری نہ بن سکی۔ ہم نے پوچھا وہ کیسے محترمہ؟ اس نے جواب دیا حاضری میں صرف نیت کر کے آنا ہی کافی نہیں ہوتا، حاضری وہ ہوتی ہے کہ نیت کر کے آؤ لیکن اجازت ملے بغیر واپس نہ جاؤ۔ آتے وقت میں نے صرف حاضری دینے کا ارادہ کیا تھا، رخصتی کی اجازت کے متعلق نہ سوچا تھا، انتظام نہ کیا تھا۔ اب میں واپس جانے پر مجبور ہوں، لہٰذا پھر سے حاضری دوں گی۔ میں نے پوچھا کیا رخصت ہونے کی اجازت مل جاتی ہے؟ وہ بولی کیوں نہیں، اگر اس نیت سے کوئی خدمت اقدس میں بیٹھا رہے کہ رخصت کی اجازت ملے گی تو جاؤں گا تو ضرور ملے گی۔ میں نے حیرانی سے محترمہ کی طرف دیکھا اور محسوس کیا کہ محترمہ کو حاضری اور حضوری دونوں کا شعور ہے، اور اس عالی مرتبت شخصیت کا بھی شعور ہے جس کی خدمت میں یہ حاضر ہے۔ حضرت امیر خسرو کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ مجھے علم تھا کہ وہ بہت بڑے فنکار ہیں، گنی ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، دانشور ہیں اور اپنے مرشد کے پروانے ہیں۔ اللہ کے حوالے سے میں نے ان کو نہ جانا تھا، اور اللہ کے حوالے کے بغیر کسی صوفی کو سمجھنا ممکن نہیں۔ صوفیہ کرام چاند کے مصداق ہوتے ہیں، سورج کی روشنی پڑے تو روشن، نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ بشری روشنیاں بجھا کر بیٹھ جاتے ہیں، میں کی قندیل توڑ پھوڑ دیتے ہیں، اپنے گھر میں گھپ اندھیرا کر لیتے ہیں، اور پھر آس لگا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اے روشن کرنے والے تیری روشنی کے طالب ہیں، تیری مرضی ہے روشن کر دے یا نہ کر، ہم نے بتیاں گل کر دیں، اب تیری روشنی کے طالب ہیں۔ علامہ اقبال۔ مجھے علامہ اقبال کی خدمت میں حاضری دینے کا فخر حاصل ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ میکلے روڈ پر رہتے تھے۔ پتہ نہیں مجھے کون ساتھ لے گیا تھا، ورنہ شاید میں خود سے کبھی جانے کی نہ سوچتا۔ اس زمانے میں MBA کا طالب علم تھا۔ میرے نزدیک اقبال ایک بڑا شاعر تھا، فلسفی تھا، مفکر تھا۔ مجھے شعور تھا کہ میں ایک بڑے شاعر، مفکر اور فلسفی کی خدمت میں حاضری دینے جا رہا ہوں۔ اس زمانے میں مجھے ذاتی طور پر ادب سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اقبال سے مل کر میں بہت مایوس ہوا۔ ان کا انداز شاعرانہ نہ تھا۔ شاعرانہ انداز کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ شاعرانہ شخصیت کا ایک الگ رنگ ہوتا ہے جو دور سے پہچانا جاتا ہے۔ اس زمانے میں نے کئی ایک شاعروں کو خاصا قریب سے دیکھا تھا۔ مثلا مجید ملک تھا، تاثیر تھا، صوفی تبسم تھا، حفیظ تھا، بشر سیمابی تھا، ساغر سیمابی تھا، خود سیماب اکبر آبادی تھا۔ ان سب کی شخصیتوں میں شاعرانہ جھلک واضح تھی۔ علامہ اقبال میں ایسی کوئی بات نہ تھی۔ میرے روبرو ایک نحیف و نزار اور شدت سے بے چین مضطرب آدمی لیٹا ہوا تھا۔ ان کی کیفیت کچھ ایسی تھی جیسے اندرونی طور پر کسی شدید آندھی کی زد میں آیا ہوا مٹی کا دیا ہو۔ وہ خود کو سنبھالنے میں لگے ہوئے تھے۔ فلسفی اور مفکر تو اس وقت ابھرتا ہے جب دریا سو رہا ہو اور کشتی آپ ہی آپ یوں چلی جا رہی ہو جیسے مکھن میں چاقو چلتا ہے۔ ان دنوں مجھے علم نہ تھا کہ علامہ اقبال کو نہ تو علم کے حوالے سے سمجھا جا سکتا ہے، نہ شاعری کے حوالے سے، نہ فلسفے و فکر کے حوالے سے۔ یہ بوٹا کسی اور حوالے سے ہرا بھرا تھا۔
شعر اور فکر تو اس بوٹے کے پھل پھول تھے۔ عظیم پلان۔ اللہ کے ان پراسرار بندوں کے کئی ایک سلسلے ہیں، کچھ ظاہر ہیں، کچھ گپت ہیں۔ ایک کو غزنی میں حکم ہوتا ہے کہ اٹھ، عازم سفر ہو اور لاہور میں جا کر بیٹھ جا۔ وہ کہتا ہے عالیجہ لاہور میں تو پہلے ہی یعقوب زنجانی متعین ہے، حکم ملتا ہے کہ تم تعمیل کرو۔ جب وہ لاہور پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یعقوب زنجانی کا جنازہ جا رہا ہے۔ اللہ کے یہ پراسرار بندے حکم کے پابند ہیں۔ ایک کو حکم ہوتا ہے کہ جا سائلوں کی جھولیاں بھرتا جا، جا کھل کھیل۔ ایک کو حکم ہوتا ہے کہ جا ویرانے میں بیٹھ جا، لوگوں سے دور رہ، اکیلا تن تنہا۔ ایک کو حکم ہوتا ہے کہ جا ہمارے قصیدے گا۔ اللہ کے ان پراسرار بندوں کا ایک سلسلہ ایسا بھی ہے جو علم و ادب کو اپناتا ہے، شعر و سخن کی بتیاں روشن کرتا ہے۔ مثلاً مولانا رومی تھے، شیخ سعدی تھے، علامہ اقبال تھے۔ حضرت امیر خسرو بھی اسی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کو رنگ دینے کے لیے، اس رنگ ریز کے دوار تک پہنچانے کے لیے جنہیں حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں، امیر خسرو کے والد امیر سیف الدین کو بلخ سے عازم ہند کیا گیا۔ چنگیز خان کے ظلم و ستم کو اس ہجرت کا بہانہ بنایا گیا۔ امیر سیف الدین ہند پہنچے اور دلی کے قرب جوار میں ایک گاؤں میں جس کا نام پٹیالی تھا آ بسے۔ آپ کے والد کو دلی لانے کے لیے التمش کو سیف الدین کی طرف متوجہ کیا گیا۔ التمش نے آپ کو مشیر خاص بنا لیا۔ دلی کے ایک بزرگ عماد الملک نے اپنی بیٹی کا سیف الدین سے نکاح کر دیا۔ یوں ابو الحسن یمین الدین تولد ہوئے، جو بعد میں امیر خسرو کے نام سے مشہور ہوئے۔ 4 سال پٹیالی میں پرورش پائی، پھر دلی آ گئے۔ باپ نے خطاطی سیکھنے کے لیے مکتب بھیج دیا۔ مکتب میں آپ کافیہ ردیف کے چکر میں پڑ گئے، زلف اور خال کے تصور میں مگن رہنے لگے۔ شعر گوئی آپ کا مقدر بن گیا، کیونکہ شعر و سخن کے حوالے سے حضور نظام الدین کی خدمت میں پہنچنا تھا۔ صاحبو، اللہ بہت بڑا پلانر ہے اور یہ کائنات ایک عظیم پلان ہے۔ میں تو صرف اتنا جانتا تھا کہ امیر خسرو ایک مفکر تھے، شاعر تھے، گائک تھے، دانشور تھے، شہنشاہوں کے درباروں میں منظور نظر تھے، مرشد کے دوار پر خود کو خس و خاشاک کے مصداق جانتے تھے۔ میری نظر میں ان کی عظمت فن کے حوالے سے نہ تھی، فکر کے حوالے سے نہ تھی، درباری قدر و منزلت کے حوالے سے نہ تھی، مرشد کے در پر میں تو کچھ بھی نہیں کے حوالے سے تھی۔ نام کے امیر تھے، شاید یہ نام اور درباری حاضری ان پر عائد کر دی گئی ہو، دربار میں ڈیوٹی لگی ہو، بادشاہوں پر اثر انداز ہونے کی ڈیوٹی، یا شاید بادشاہوں کو حضور کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہو۔ قدرت کی رمزیں کس نے جانی ہیں۔ اس وقت ہم غیاث پور کی بستی میں کھڑے تھے۔ یہ بستی حضرت نظام الدین اولیاء نے آباد کی تھی۔ جب آپ پاک پٹن میں آستانہ فرید سے خلافت پا کر فارغ ہوئے تو مرشد نے فرمایا، نظام اب تو عازم دلی ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایسا سایہ دار درخت بنائے گا جس کی چھاؤں میں بیٹھ کر لوگ آرام پائیں گے۔ حضرت نظام الدین نے آ کر دلی سے 3 میل دور غیاث پور میں قیام کیا تھا۔ چند ہی سالوں میں آپ کی برکت سے غیاث پور ایک روحانی بستی بن گئی۔ اس وقت اس بستی پر مفلوق الحالی چھائی ہوئی تھی، اداسی، ویرانی، بدحالی۔ ہم روضہ مبارک کی طرف چل پڑے۔ دروازے میں داخل ہوئے، آگے ایک تنگ سی گلی تھی، اس کے دونوں جانب بیٹھے بیٹھے گھروندے تھے، یا پتہ نہیں کیا تھے۔ متولی، یا اللہ، یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ اتنی عظیم خانقاہ اور اتنے عظیم بزرگ کو اتنی تنگ گلیوں اور گھروندوں میں کیوں مقید کر رکھا ہے؟ اس سے پہلے 2-1 بار مجھے حضرت کے مزار پر حاضری کا شرف حاصل ہوا تھا۔ اس زمانے میں طالب علم تھا، میرے ماموں دلی میں ملازم تھے، 2-1 بار ماموں سے ملنے گیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ماموں مجھے روضہ مبارک پر لے گئے تھے تو وہ جگہ بڑی فراخ تھی، کھلی، کشادہ اور شگفتہ۔ روضہ مبارک پر جا کر مجھے احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ ایک مزار ہے، مجھے ایسا لگا تھا جیسے دربار ہو، کسی شاہ کی خدمت میں آ کر کھڑا ہو گیا ہوں۔ وہ فراخی اور شگفتگی جو داتا کے دربار میں ہے، پاک پٹن میں بابا کے مزار پر ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اتنے بڑے دربار کو تنگ گلیوں نے کیوں گھیر رکھا تھا۔ کیا یہ متولیوں کا چمتکار تو نہیں؟
شاید انہوں نے پیسے کے لالچ میں گردنواح کی زمین کو ٹکڑوں میں بانٹ کر بیچ دیا ہو۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنے عظیم، اتنے طاقتور بزرگ متولیوں کے سامنے اتنے زج کیوں ہو جاتے ہیں؟ بزرگوں کی خانقاہوں پر متولی وہ دھول اڑاتے ہیں، وہ دھاندلیاں کرتے ہیں کہ حد نہیں، اور یہ اللہ کے برگزیدہ بندے اف نہیں کرتے۔ میں نے لاہور میں داتا صاحب کے مزار اور اس کے گرد و نواح کے متولیوں کو ایسی ایسی گستاخیاں کرتے دیکھا ہے جن کے تصور سے دل دہل جاتا ہے۔ خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ متولیوں نے دربار میں نامناسب حرکات کی ہیں۔ داتا یہ سب دیکھتے رہے، مسکراتے رہے۔ یا اللہ، یہ داتا لوگ کس مٹی سے بنے ہوئے ہیں؟ لیڈر صاحب اس وقت سب سے آگے آگے چل رہے تھے۔ اس وقت ان کی کیفیت یوں تھی جیسے کسی بارات کے دولہا ہوں۔ ان کے انداز سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ انہیں شعور ہے کہ وہ کس عظیم ہستی کی خدمت میں حاضری دینے جا رہے ہیں۔ یہ عالم لوگ، لوگوں کو ہدایت دینے والے لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ خود بھی ہدایت کے محتاج ہیں۔ عالم لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان کا علم مکمل نہیں، ناقص ہے، اس میں سقم ہے۔ وہ ایک چار دیواری میں داخل ہو گئے۔ ان کے پیچھے سبھی زائرین تھے۔ چار دیواری میں چکر لگا کر وہ باہر نکل گئے۔ میں وہاں حیران کھڑا رہا۔ یا اللہ، یہ کیسی جگہ ہے جہاں کوئی قبر ہی نہیں، کوئی مزار نہیں۔ ایک زائر ہنسا اور بولا، کیا ڈھونڈ رہے ہو بھائی؟ یہ قوالی خانہ ہے، یہاں قوال بیٹھتے ہیں، ادھر سامعین۔ جلدی چلو جلدی، جتھا مزار مبارک پر پہنچ چکا ہوگا۔ جب میں مزار مبارک پر پہنچا تو لیڈر صاحب مزار شریف میں داخل ہو رہے تھے۔ پیچھے سے آواز آئی، چلو 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 چلو۔ مجبوراً میں اندر داخل ہو گیا۔ ایک کونے میں آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہے، مگر ایسا ہے، میں کسی بلند و برتر شخص کی خدمت میں ہجوم کے ساتھ حاضری کا احساس پیدا نہیں کر سکتا۔ میری خواہش ہوتی ہے کہ حاضری کا احساس طاری ہو، یوں کہ ایک وہ ہوں اور ایک میں ہوں، باقی سب معدوم ہو جائے، کائنات میں کچھ باقی نہ رہے۔ ایک عظیم خلا، ایک وہ عظیم و برتر، اور ایک میں عجز سے چور چور۔ متکلم دعا۔ اسی وجہ سے میں نے اس بھیڑ میں آنکھیں بند کر لیں اور چاروں طرف ایک خلا طاری کر لیا۔ وہ در و دیوار ناپید ہو گئے، وہ بستی تحلیل ہو گئی، نہ دلی رہی نہ ہند رہا۔ ایک امیر، پاکیزہ، منور، بلند و بالا، ایک گدا، غلیظ، میلا، ناقابل، نااہل۔ میں نے عرض کی، حضرت۔ عین اس وقت لیڈر صاحب کی باروب اور کراری آواز گونجی، سارا طلسم ٹوٹ گیا۔ لیڈر دعا کر رہے تھے۔ یا اللہ، اتنی متکلم دعا، اس قدر گرجدار آواز میں دعا۔ کیا انہیں پتہ نہیں کہ دعا تو مانگ ہوتی ہے؟ دعا مانگنے کے لیے منگتا بننا پڑتا ہے۔ منگتا کیا اس سرتال میں مانگتا ہے؟ اتنے تیور سر جن میں مدھم کا نشان تک نہیں، یہ مانگنے والے کی آواز تو نہیں۔ مجھے تو ایسے لگا جیسے وہ دینے والے کی آواز ہو۔ اول تو مانگ کو آواز سے تعلق ہی نہیں۔ جتنی مانگ سچی ہو، دل سے ہو، اتنی آواز مدھم ہو جاتی ہے۔ جب عجز سے بھیگ جاؤ، بے بسی اور لاچاری کے احساس دل اور جسم کے انگ انگ سے پھوٹ بہے، وہ عالم دعا کے لیے موزوں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان بے آواز ہو جاتا ہے، زبان ساکت ہو جاتی ہے، نطق معطل ہو جاتا ہے، ہونٹ پھڑپھڑاتے ہیں، آواز پیدا نہیں کرتے۔ تکلم ڈوب کر دل میں جا ٹکتا ہے، پھر دل سے آواز نکلتی ہے، عاجزی میں ڈوبی ہوئی، بے آواز آواز۔ منگتا مانگتا ہے، دینے والا سنتا ہے۔ نطق کی اس شورا شوری میں کون سنتا ہے بھلا؟ اللہ کی بات چھوڑیے، وہ تو مالک ہے، آقا ہے، خالق ہے۔ انسان سے بھی مانگو تو کراری آواز نہیں چلتی۔ کوئی دینے والا پسند نہیں کرتا کہ کوئی ڈانٹ کر مانگے، کڑک کر مانگے، دھمکا کر مانگے۔ لیکن نہیں، میں معافی چاہتا ہوں، وہ تو قادر مطلق ہے۔ میری کیا حیثیت کہ اس پر یہ اصول عائد کروں کہ کڑک کر مانگنے والے کی نہ سن۔ وہ تو بادشاہ ہے، کائنات کا بادشاہ، چاہے تو ڈانٹ کر مانگنے والے کی جھولی بھر دے اور رو رو کر مانگنے والے کی انسنی کر دے۔ یہ تو میرے اندازے ہیں کہ مالک کے حضور بندہ بن کر کھڑے ہونا لازم ہے، دینے والے کے حضور کھڑے ہو کر منگتا بننا ضروری ہے۔
لیڈر صاحب کی دعا یوں گونج رہی تھی جیسے منہ زبانی ہو، جیسے زبان کے علاوہ اسے کسی عضو سے کوئی تعلق نہ ہو۔ وہ تو کتابی دعا معلوم ہو رہی تھی، لفظ ہی لفظ، لفظ ہی لفظ، لفظوں کا ایک طوفان چلا آ رہا تھا، جذبے سے خالی لفظ، جیسے لیڈر دعا نہیں مانگ رہے تھے بلکہ کڑاکے دار ریوڑیاں چبا رہے تھے۔ پھر وہ ساری دنیا کے محتاجوں کی بات کر رہے تھے، ساری دنیا کے بیماروں کی سفارش کر رہے تھے، ساری دنیا کے بے ہدایتوں کو نواز رہے تھے، کشمیر کی بات کر رہے تھے، اسرائیل کی بات کر رہے تھے۔ میرا مسئلہ، تیرا مسئلہ۔ یہ سن کر میں تو گھبرا گیا۔ میں تو ایک عام آدمی ہوں، میں تو ذاتی تکلیف دور کرنے کے لیے دعا مانگ سکتا ہوں، اپنی بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے منت کر سکتا ہوں، مجھے ساری دنیا کے محتاجوں سے کیا تعلق؟ یا اللہ، یہ کائنات تیری ہے، یہ دنیا تیری ہے، ساری دنیا کے بیماروں کو شفا دینا تیرا مسئلہ ہے، ساری دنیا کے بے ہدایتوں کو ہدایت دینا تیرا کام ہے، ہدایت دے یا نہ دے مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے؟ میں تو صرف اپنی ذات کے لیے مانگتا ہوں، باری تعالیٰ مجھے ہدایت دے، مجھے اپنے فضل و کرم سے کسی کا محتاج نہ کر، میری بیماری دور کر دے، تو شفا دینے والا ہے۔ جب تک مانگ اپنی ذات سے متعلق نہ ہو اس میں جذبہ کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ دل اور روح کیسے ساتھ دے سکتے ہیں؟ بے شک ماں بچے کے لیے مانگ سکتی ہے، بابر ہمایوں کے لیے مانگ سکتا ہے، بہن بھائی کے لیے مانگ سکتی ہے، لیکن ساری دنیا کے بیماروں کے لیے شفا کیسے مانگی جا سکتی ہے؟ منگتا ساری دنیا کے لیے مانگنا مجھ جیسوں کا نہیں، داتاؤں کا کام ہے، بزرگوں کا کام ہے۔ کہیں لیڈر خود کو بزرگ تو نہیں سمجھ رہے؟ نہیں، بزرگ بھلا بھیڑ میں مانگتے ہیں، بزرگ کے لفظوں کے بنٹے کھیلتے ہیں، ایسی رٹی رٹائی سجی سجائی دعا مانگتے ہیں جو مداری کی ڈگڈگی کی طرح بجے اور سامعین کہیں واہ کیا دعا مانگی ہے۔ میں ہکا بکا کونے سے لگا کھڑا تھا، لیڈر کی دعا یوں چھک چھک کرتی چل رہی تھی جیسے ایکسپریس ٹرین ہو، اس چھکا چھک سے دھول اڑ رہی تھی، مزار مبارک پر گرد و غبار چھایا ہوا تھا، آواز کے اس طوفان نے میرے دل کے پٹ بند کر دیے تھے، دل جذبات سے خالی تھا، اس ظالم آواز نے مجھے زج کر رکھا تھا۔ لیڈر خود تو امیر خسرو کی خدمت میں نہیں کھڑے تھے، مجھے بھی ان کی خدمت میں کھڑے ہونے سے محروم کر رکھا تھا، اور صرف مجھے ہی نہیں سارے زائرین کو محروم کر رکھا تھا۔ وہ اس متکلم دعا کی طرف اس قدر متوجہ تھے کہ انہیں احساس ہی نہ تھا کہ وہ کس کے سامنے حاضر ہیں۔ بہرحال وہ دعا ختم ہوئی اور لیڈر یوں چھاتی نکال کر باہر نکلے جیسے میاں داد سینچری بنا کر گراؤنڈ سے باہر نکل رہا ہو۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ امیر کے دربار میں منگتا بن کر کھڑا ہو جاؤں، لیکن مزار کے ماحول میں ابھی تک اس دعا کا تشدد لہریں لے رہا تھا۔ میں نے ایسے محسوس کیا جیسے امیر خسرو اس کوفت سے تھک کر پہلو بدل کر لیٹ گئے ہوں۔ مجھ میں ہمت نہ پڑی کہ امیر کو مزید آزردہ کروں، لیکن میں تو ذات کا منگتا ہوں، ہر وقت دینے والے کے سامنے ہاتھ پھیلائے رکھتا ہوں۔ میں کب امیر کے دوار سے مانگے بغیر ٹلنے والا تھا؟ میں نے کہا اے صاحب قلم امیر، تجھے نظام نے بخشا تھا، تو مجھے بخش دے۔ اے رنگ میں ڈوبے ہوئے درویش، تجھے رنگ رجوا نے رنگا تھا، تو مجھے رنگ دے، ایسے کہ دھوبیا دھوئے جائے ساری عمریا۔ کائیں کائیں مان دیوار پر بیٹھا کوا کائیں کائیں کرنے لگا۔ پتہ نہیں ابھی مجھے کیا کیا مانگنا تھا۔ اس ظالم کوے نے شور مچا کر دھول اڑا دی۔ پہلے لیڈر صاحب کی کائیں کائیں نے دھول اڑائی تھی، اب کوے کی کائیں کائیں گونجی۔ میں دوڑ کر مزار مبارک سے باہر نکل آیا۔ مجھے دیکھ کر کوے نے اور زیادہ شور مچایا، کائیں کائیں کی بجائے قائیں قائیں کرنے لگا۔ دفتن مجھے ایسے لگا جیسے وہ مجھ پر کہے لگا رہا ہو، احمق، دھت کالے کو کون رنگے؟ میں پھر سے امیر کے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ ہاں میں دھوت کالا ہوں، لیکن علی جا تو بھی تو وہ رنگریز نہیں جو صرف چٹے کو رنگ سکے۔ آ جاؤ آ جاؤ، ایک زائر دور کھڑا چلا رہا تھا۔ پہلے تو میں سمجھا پتہ نہیں کسے اشارے کر رہا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ مجھے بلا رہا ہے۔ جلدی کرو جلدی کرو، میں نے پوچھا کیوں کیا ہوا؟ جلدی کرو، لیڈر صاحب حضرت نظام الدین کے مزار میں پہنچ چکے ہیں، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والے ہیں۔ تو اٹھا لیں، میں کیا انہیں منع کرتا ہوں؟ وہ چلایا، نہیں نہیں، اگر آپ نے دیر کی تو دعا میں شرکت سے محروم رہ جائیں گے۔
میں نے دل میں کہا الحمدللہ۔ پھر بآواز بلند بولا چلیے چلیے جلدی چلیے، میں آ رہا ہوں۔ اسے یقین دلانے کے لیے میں نے 2-4 لمبے لمبے ڈگ بھرے، یوں جیسے پلیٹ فارم پر بھرتے ہیں کہ گاڑی نہ چھوٹ جائے۔ وہ مجھے حرکت میں دیکھ کر مطمئن ہو گیا اور حضرت کے مزار مقدس کی طرف بھاگا۔ اسے بھاگتے دیکھ کر میں نے رفتار کم کر دی اور دل ہی دل میں دعا مانگنے لگا، یا اللہ مجھے اس متکلم دعا سے محفوظ رکھ۔ جب میں مزار مبارک پر پہنچا تو اندر سے چھکا چھک ریل گاڑی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ متکلم دعا یوں ٹن ٹن بول رہی تھی جیسے کولو کے بیل کے گلے میں گھنٹی بج رہی ہو۔ پھر دفتن مزار مبارک کے سنگ مرمری صحن کے کونے سے ایک لے بھری آواز اٹھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ارے یہ کیا؟ حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وجدانی دعا۔ میرے روبرو 8-10 آدمیوں کا ٹولہ کھڑا تھا، ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے تھے، سر جھوم رہے تھے، پاؤں ٹھمک رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کھڑتال تھے جنہیں وہ وجدانی کیفیت میں بجا رہے تھے۔ ماتھے پر شنگرفی تلک لگے ہوئے تھے، سر منڈے ہوئے تھے، نیچے دھوتیاں ٹنگی ہوئی تھیں۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ یہ کیسا ٹولہ ہے؟ نجام کے دوار پر ہندو پجاری؟ وہ دف بجا بجا کر محبوب الہی کو منا رہے تھے۔ ان کے انداز میں کتنا عجز تھا، کس قدر وجدانی کیفیت تھی۔ یہ آواز اس آواز سے قدرے مختلف تھی جو مزار کے اندر سے دعا کے روپ میں گونج رہی تھی۔ اس میں لگن تھی، سرشاری تھی، حوالگی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس کھڑتالی ٹولے کے ساتھ شامل ہو جاؤں اور نجام جی کو ناچ ناچ کر مناؤں، اس رنگ پچکاری والے رنگ رجوا کے بل بل جاؤں، پھر جب ناچ ناچ کر تھک جاؤں تو ہاتھ جوڑ کر اس کے دوار پر جا کھڑا ہوں۔ جے ہو مہاراج کی جے ہو، بھیجو دے موری کاری چنریا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ پراتھنا مدھوشی میں ڈوب جائے، مدھوشی پراتھنا میں ڈوب جائے اور آخر میں مدھم سرگوشی میں کہوں، مہاراج جیسا امیر کو قلم دیا ہے ویسا مجھے بھی دے دے۔ یہ نہ دیکھ کہ بھکاری حقدار ہے یا نہیں، یہ نہ دیکھ کہ منگتا ٹھیک طرح مانگ رہا ہے یا نہیں، داتا دیکھتے نہیں، دیے جاتے ہیں، دیے جاتے ہیں۔ دفتن ایک آواز ابھری، سریلی، گہری، گمبھیر، دیون ہار موری جھولی بھر دے۔ ایک بھکشو داخل ہو کر بآواز بلند گا کر پراتھنا کر رہا تھا۔ بھکشو کی تان سن کر کھڑتالی ٹولے میں گویا اثر نو جان پڑ گئی۔ ان کے وجدان میں چنگاری گری، تال چڑھی، لے بڑھی اور ایک دھما چوکڑی شروع ہو گئی۔ میرا جی چاہا کہ یا علی کہہ کر چھلانگ ماروں اور اس ٹولے میں شامل ہو کر دھمال ناچوں۔ رجسٹر ہی رجسٹر۔ پتہ نہیں کب تک میں وہاں ناچتا رہا، ناچتا رہا، ناچتا رہا۔ پھر جو مجھے ہوش آیا تو دیکھا کہ حضرت کے دوار کے پاس بیٹھا ہوں اور میرے ارد گرد 2 شخص رجسٹر اٹھائے کھڑے ہیں۔ یا اللہ یہ دونوں میرے سامنے اپنے رجسٹر کیوں بڑھا رہے ہیں؟ ایک بولا ہمارے رجسٹر میں دستخط فرمائیے، دوسرے نے اپنا رجسٹر بڑھا دیا، جناب ہمارے رجسٹر میں دستخط فرمائیے۔ میں حیران ان کا منہ دیکھ رہا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دفتن میرے دستخط اتنے اہم کیوں ہو گئے۔ زندگی بھر کسی نے میرے دستخطوں کو اہمیت نہ دی تھی، میرا تو بینک اکاؤنٹ تک نہ تھا، پھر دستخطی اہمیت کیسی؟ دفتر میں کبھی وہ عہدہ نہ ملا تھا جو اہمیت رکھتا ہو۔ میں نے اٹھ کر ان دونوں سے جان چھڑانے کی کوشش کی، سوچا کہ ادھر بھاگ جاؤں۔ عین اس وقت ادھر سے 2 اور رجسٹر نمودار ہوئے اور میری طرف آگے بڑھے۔ یا اللہ یہ رجسٹروں کا کیا بھید ہے؟ یہ دستخطوں کے مطالبے میں کیا راز ہے؟ اتنے میں اشفاق حسین داخل ہوا اور بآواز بلند کہنے لگا، اب آؤ گے بھی یا نہیں؟ میں اٹھ بھاگا، پیچھے وہ 4 رجسٹر بردار تھے۔ صاحب دستخط تو فرما جائیے، صاحب دستخط تو فرما جائیے۔